بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں ہی تخت نشین کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ عداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہود بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ گرامی کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں، وہ بھی کنفرم نہیں کی جا سکتی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ گرامی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بیٹے، رات کے زیادہ تر حصے کو سو کر گزارنے سے انسان قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج ہو جاتا ہے۔ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزوں سے نوازا تھا جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی جو کہ نہ کسی کے پاس ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نہ کسی کو عطا کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات کے ہر چرند پرند اور جانور کی زبان کو سمجھنے اور ان سے باتیں کرنے کی صلاحیت عطا کر رکھی تھی۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دے رکھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سیر و سیاحت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہر وقت حاضر رہا کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے اپنا سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کرتے تھے اور کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ عطا کیا تھا۔ نمبر 6، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ساری رات اپنی ساری بیویوں کے پاس باری باری جا کر ہم بستری کروں گا اور سب کے گھروں میں لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے یہ سب لڑکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ بات کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 99 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو حمل ہوا، وہ بھی کچا بچہ تھا جو کہ اپنی تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اس واقعے کو حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت انشاءاللہ فرما دیا ہوتا تو سب بیویوں کے گھر لڑکے پیدا ہوتے اور سب اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے: اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا، عرض کی: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ کہنا مت بھولیں۔ یہ الفاظ بولنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر نیک کام کو پورا کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ کا لفظ نہ بولنے سے ہم اپنے مقصد کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس واقعے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد پورا نہیں کیا۔ ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں، اگر ہم سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے پیارے دوستوں، جو بھی کام کرنے کا ارادہ رکھو تو انشاءاللہ کہنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک ارادے کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو بھی کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا، میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔